آج بھی میرے ساتھ برکی صاحب بھی کھڑے ہیں, میرے ساتھ علی زمان صاحب بھی کھڑے ہیں, شاہ صاحب بھی کھڑے ہیں. تو ان تمام لوگوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے بتایا, اور بھی دیگر ٹیم کے وہاں پر وکیل جو ہے موجود تھے, جنہوں نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کس طرح ورکر کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, کس طرح ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب نے بڑے ہی گہری تشویش کا اظہار کیا, بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آواز بلند کی جائے اور اس معاملے کو اٹھایا جائے, تمام جگہوں پر اٹھایا جائے. ان ورکرز کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے, نماز تک پڑھنے نہیں دی جا رہی, ایک ایک کی ڈیٹیلز بتائی گئیں کہ مختلف ضمانتیں ہوئی ہیں, لیکن جن لوگوں کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہائی کورٹ وہ ضمانتیں لگا نہیں رہا. تو ہماری یہی استدعا ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ اگر آئینی بینچ بن گیا ہے, 26ویں ترمیم ہو گئی ہے, تو بالکل خاموش نہ ہو یا آنکھیں بند نہ کر لیں, بلکہ لوگوں کے بنیادی انسانی جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کریں اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے. 9 مئی کے اندر جو درخواستیں خارج ہوتی ہیں ان کو لے کر ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں, وہ درخواستیں بھی فکس نہیں ہوتی, اور ان درخواستوں کے اوپر بھی ہمارا یہی کنسرن ہے, بے شک خان صاحب کی ہو یا شبلی فراز کی ہو, عمر ایوب کی ہو یا دیگر کسی رہنما کی ہو. تو یہ اوور آل ساری انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں نیچے ٹرائل کے اندر سزا دے دی جائے, تو تب یہ ڈیسائیڈ ہوں گی جب سزائیں مکمل ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ کیس کے مختلف پہلو پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں. خان صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے, کیونکہ 8 فروری عوام کا مینڈیٹ ٹوٹا گیا ہے, بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ میسج دیا ہے انہوں نے, پوری قوم کے لیے میسج جو پیغام دیا ہے وہ بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم 8 فروری کو یوم سیاہ منائے, پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے, اور جو بندہ ثوابی آ سکتا ہے, یہ نارتھ پنجاب خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ثوابی آئے گا, اور اسی طرح سے دیگر جو ونگز ہیں یا دیگر جو ریجنز ہیں یا صوبے ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور ایک کلیئر خان صاحب نے موقف لیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو آ سکیں وہ ثوابی پہنچیں. ثوابی بہت بڑا اجتماع ہوگا, پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ٹوٹا گیا ہے, اور جن کے لیے ہرڈرز ہوں یا بہت دور دراز سے ہوں جو نہ آ سکتے ہوں تو وہ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں. اپنے حلقوں میں وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, کوئی MP بنا ہے, MNA بنا ہے یا نہیں جیت سکا, دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے, تو وہ تمام ان حلقوں میں یہ یوم سیاہ منائیں, نکلیں, عوام کے ساتھ نکلیں, ریلیاں نکالیں, احتجاج کریں, تاکہ پوری دنیا میں میسج جائے کہ اس دن کس طرح جمہوریت کے اوپر حملہ کیا گیا, آئین کے اوپر حملہ کیا گیا, کس طرح عوام کی ووٹ کو جو کہتے تھے عزت دینی ہے تو وہ کس طرح مل کے دوسری طرف پکڑ لیے, جو بھی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے بات کیا کہ 9 مئی کے اندر جس طرح یہ بھاگتے ہیں, یا 26 جو نومبر والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھاگتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ عیاں نہ ہو جائے, وہ ظاہر نہ ہو جائے. اگر وہ 26 اور 9 پہ کمیشن بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گی, ہمیں ثبوت دینے کا موقع ملے گا, اور وہ بھی اگر ثبوت اپنے لے کر آتے ہیں تو بتائیں. اور جس طرح ہمارے جو ورکرز جو ہیں وہ شہید کیے گئے, آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 15-16 لوگوں کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ اس وقت دی تھی, اور ویسے زیادہ لوگ تھے, کئی لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا. اور اسی طرح ہم نے 26 والے معاملے کے اوپر ایک لسٹ فراہم کی جس میں بہت زیادہ تعداد میں زخمی لوگ تھے جن کو لائیو بلٹس لگی تھیں, اور اس کے علاوہ جو شہید تھے شہیدوں کا ڈاٹا بھی دیا اور مسنگ کا ڈاٹا بھی دیا, اور یہ کہا گیا کہ بالکل گولی چلی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اوپر کمیشن بنایا جو تمام تر لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمیشن بنانے کے اوپر یا مذاکرات کے اندر سنجیدہ ہوتے تو ایک میٹنگ کے اندر ہی یہ بڑا آسان تھا کہ فوراً جو ہے وہ کمیشن بنا دیا جاتا, لیکن ڈیلے ٹیکٹس کی گئی, اس بہانوں سے ان تمام معاملات کو آگے لٹکایا گیا. اب یہ ملبہ ہم پر ڈال رہے ہیں, ہمارے اوپر ملبہ نہیں ہے, یہ ملبہ سارا ان کے اوپر آتا ہے, اور یہ سارا اس کے اندر قصوروار وہی ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے اس کے اندر پیش رفت نہیں کی. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ لیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. انہوں نے ہدایت کی ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جو ہوئی ہیں اس کے لیے راجہ صاحب نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ ہم وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پٹیشن دائر کر رہے ہیں اور لیٹر لکھ رہے ہیں, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ ہم اس کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں. تو ہمارا لیٹر آج چلا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم مکمل طور پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو خان صاحب کے مکمل نوٹس میں ہے, جس میں ہم تمام تر رجیم چینج آپریشن کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا وہ تمام تر چیزیں اس ڈاکومنٹری کے اندر جو ہیں وہ ہوں گی. اور اتوار والے دن ہم اس ڈاکومنٹری کو لانچ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا, اغوا کیا گیا, چھاپے مارے گئے, گرفتاریاں کی گئیں, کس طرح الیکشن کے اندر ماحول سارا دنیا نے دیکھا, کس طرح صحافیوں کو اٹھایا گیا, کس طرح جو دیگر لوگ ہیں وہ تمام اٹھائے گئے. تو وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ساتھ ہی وائٹ پیپر جو ہے
وہ بھی اتوار کو جاری کیا جائے گا. اور نیکسٹ سنڈے کی ہماری اسی طرح اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایک مکمل ایکسکلوسو ڈاکومنٹری وہ بنائی جائے گی اور وہ آپ کے سامنے نشر کی جائے گی. اور ساتھ ہم اسلام آباد کے اندر, کیونکہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی ہماری اس کا ممبر بھی ہوں, تو اسلام آباد کے اندر ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام تر جو یہ ڈاکومنٹری ہے اس کو پیش کیا جائے گا اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو مدعو کیا جائے گا اور اسی طرح سے اس معاملے کو پوری دنیا میں اٹھایا جائے گا. مارنگ بلوچ کو جس طرح غائب کیا, وہاں پہ لوگ جو مسنگ ہیں, مارنگ بلوچ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے بڑا کہا کہ اس والا معاملہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے معاملہ, جمہوریت اور دیگر, انہوں نے رول آف لا کے حوالے سے بات کی کہ اس کو ہم اجاگر کریں گے اور جو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف بات کرے گی. اور یہ تینوں جو میں نے باتیں کی ہیں لاسٹ میں کہ یہ ہمارا ہے, اس کو رکھتے ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہر جگہ پر اپنی آواز بلند کریں گے اور اس کاز کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے.